بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مدرجہ ذیل عیوب جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے اگر وہ کسی جانور کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کا قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا جانور خریدتے وقت ان باتوں کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ جو جانور بالکل اندھا ہو یا جس جانور کی ایک آنکھ نہ ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی بینائی ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر ایک تہائی یا اس سے کم بینائی کمزور ہو تو قربانی جائز ہے۔ جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر ایک آنکھ کی بینائی تہائی سے زیادہ متاثر ہو گئی ہو تو اکثر اہل علم کے نزدیک اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جانور کی بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کچھ وقت کے لیے بھوکا رکھا جائے، پھر عیب دار آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ قریب لائیں، جہاں سے اسے نظر آئے تو وہاں نشان لگا دیں، پھر صحیح آنکھ پر کچھ باندھ کر چارہ قریب لائیں، جہاں سے اسے نظر آئے وہاں نشان لگائیں اور دونوں نشانات کے درمیان فاصلے کی نسبت معلوم کر لیں۔ اگر تہائی سے زیادہ ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، اگر ایک تہائی یا کم کٹا ہوا ہو تو پھر جائز ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے تھوڑے تھوڑے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں لیکن ہر ایک کان تہائی سے کم ہو اور دونوں کا مجموعہ تہائی سے زیادہ بنتا ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، البتہ اگر کسی نے کر لی تو گنجائش ہے۔ جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کے کان سامنے یا پیچھے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کے کان میں سوراخ ہوں اور تہائی سے کم ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، اگر تہائی یا کم کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر تہائی یا کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ ایک قول کے مطابق اگر نصف سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جہاں کامل دم والے یا ایک تہائی سے کم دم کٹے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ جس دمبے کی چکتی ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر تہائی یا کم کٹی ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ البتہ دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو قربانی میں فرق نہیں آتا، دمبے میں چکتی کو دیکھا جائے گا۔ جانور کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا تھن ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کے دو تھن کٹ گئے ہوں یا دونوں تھنوں کی گنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے دو تھن خشک ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بڑے جانوروں یعنی اونٹنی، گائے اور بھینس کے 4 تھنوں میں سے اگر ایک تھن خراب ہو تو اس سے قربانی میں فرق نہیں آتا کیونکہ یہ عیب قلیل ہے۔ بکری یا بھیڑ کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا ایک تھن کا سرا کٹا ہوا ہو یا ایک تھن کسی مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو اور کبھی نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا جس جانور کے پیدائشی طور پر بہت چھوٹے چھوٹے سینگ ہوں یا جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اس طرح اکھڑ جائیں کہ اندر کی مینگ اور گودا بھی ختم ہو جائے جس پر سینگ اگتے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی ناک میں رسی وغیرہ ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا ہو تو اس سے قربانی جائز ہے کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔
جس جانور کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر بکری کی زبان تہائی سے زیادہ بھی کٹی ہوئی ہو اور چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بکری زبان کے ذریعے چارہ نہیں کھاتی اور گائے بھینس وغیرہ زبان کے ذریعے چارہ کھاتی ہیں۔ جس جانور کے دانت پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں یا سارے یا اکثر دانت گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے وہ چارہ کھانے پر قادر نہ ہو اور کسی غیر عادی طریقے پر اس کو خوراک فراہم کرنی پڑتی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کچھ دانت نہ ہوں یا اکثر دانت نہ ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اس کی وجہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دانت خود مقصود نہیں بلکہ ان سے مقصود چارہ کھانا ہے، لہٰذا جب چارہ کھا سکتا ہے تو منفعت باقی ہے۔ ایسا لاغر اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو اور سوکھ کر ڈھانچہ نکل آیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا خارشی جانور کہ جس کی خارش اس طرح سے ظاہر اور فاحش ہو کہ وہ اس کی وجہ سے بہت دبلا اور کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر خارشی جانور فربا یعنی موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو جنون کا مرض اس حد تک ہو گیا ہو کہ وہ اس کی وجہ سے بطور خود چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس کا جنون اس حد تک نہ ہو یعنی وہ چارہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جائیں تو عموماً اس کی دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مذکر اور مؤنث دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں لیکن نر یا مادہ ہونا غالب ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی علامات غالب ہوتی ہیں اور دوسری قسم مغلوب، تو ایسے جانور کی قربانی بلا شبہ جائز ہے کیونکہ یہ نر یا مادہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ بعض جانوروں میں نر اور مادہ کی علامات برابر ہوتی ہیں، یعنی کوئی غالب اور مغلوب نہیں ہوتا، تو ایسے جانور کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے، اور چونکہ ایسے جانور کا گوشت صحیح پکتا نہیں اس لیے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس کی قربانی سے منع کیا ہے، لیکن اگر کسی نے قربانی کر دی اور گوشت صحیح پک گیا تو اس کی قربانی صحیح قرار دی جائے گی۔ جو مادہ جانور زیادہ عمر کی وجہ سے بچے جننے سے عاجز ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس نر جانور کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو اور اس وجہ سے وہ جمع کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو گندگی کھاتا ہے۔ اگر کسی جانور کی عادت اس حد تک نجاست اور گندگی کھانے کی ہو کہ نجاست کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر چند دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے اور اس کے گوشت سے بدبو ختم ہو جائے تو قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر نجاست کی وجہ سے گوشت میں بدبو پیدا نہ ہوئی ہو تو پھر بھی قربانی جائز ہے۔ اگر غریب یعنی غیر صاحب نصاب شخص نے قربانی کے لیے صحیح سالم جانور خریدا اور پھر اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہو، مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی وغیرہ، تو غریب کے لیے اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر مالدار یعنی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے لیے صحیح سالم جانور خریدا اور پھر اس میں ایسا عیب پیدا ہوا جو قربانی سے مانع تھا تو مالدار کے لیے اسی جانور کو قربان کرنا جائز نہیں، البتہ اگر قربانی سے پہلے اس کا عیب ٹھیک ہو تو قربانی درست ہو جائے گی۔ ذبح کے دوران جانور میں جو عیب پیدا ہو جائے تو اس سے قربانی میں فرق نہیں آتا، مثلا ذبح کے دوران جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے وغیرہ، اور اس حکم میں مالدار اور غریب سب برابر ہیں۔